مشاهدينا الكرام، أما الآن نذهب إلى مداخلة من دولة باكستان، مشاركة الشيخ أشرف أخندزادة باللغة الأردوية، فلنستمع إليها ونعود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. محرم الحرام 1442 ہجری کی آمد ہے. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کی شہادت، اور اس شہادت کے نتیجے میں عالم اسلام کے اوپر بلکہ عالم انسانیت کے اوپر جس طرح کے اثرات مرتب ہوئے، ان کے حوالے سے محرم الحرام اور سفر کا جو مہینہ ہے اس میں مومنین کرام عام طور پر انہی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک یا اختلاف نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اجتماعی زندگی میں اثرات لیتے ہیں، اپنے نظریات اور اپنے طرز عمل کے اعتبار سے انسان مختلف لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور خود بھی دوسرے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ جو اثر اندازی اور اثر پذیری ہے، اس کا یہ کس حد تک ہے اور اس کا جو دائرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی ایک انسان مثلاً والد ہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. بچے جانے انجانے میں وہ اپنے والد کے طرز تفکر اور طرز تعامل اور طرز عمل کو اپناتے ہیں. اسی طرح جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ بہت حد تک اپنے استاد ہی کے طرز تفکر اور اس کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات غیر ارادی طور پر وہ اس طرز عمل کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ جو طرز اثر اندازی ہے اس کا دائرہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان اثر لیتا ہے اور دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. بعض لوگوں کا جو اثر ہے وہ زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. ایک زمانے کے اندر ایک انسان بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس زمانے کے بعد آنے والے وقتوں میں اس کا وہ اثر برقرار نہیں رہتا. جو نئی نسلیں آتی ہیں ان کے اوپر اس شخص کا اثر وہ نہیں ہوتا جو اس کے اپنے زمانے میں یہ لوگوں کے اوپر ڈالتا تھا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مکان کے اعتبار سے وہ جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، جس مکان میں وہ موجود ہیں، اس علاقے اور اس جگہ اس شہر کے لوگوں کو وہ متاثر کرتا ہے. لیکن جوں اس سے مکانی اعتبار سے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے اسی حساب سے کم متاثر ہوتے ہیں. جتنا دور رہتے ہیں اس سے، اسی حساب سے وہ اس شخص سے متاثر نہیں ہوتے. بعض لوگ ایک خاص زبان کے بولنے والوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا اثر دیگر زبانوں کے بولنے والے لوگوں کے اوپر اتنا نہیں ہوتا. لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی اور دیگر جہات سے بھی انتہائی عمیق اور انتہائی وسیع ہوتے ہیں.
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے عالم انسانیت کو جس طریقے سے متاثر کیا ہے وہ ہر جہت سے جس بھی پیمانے کے اوپر ہم دیکھیں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئی، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اور وہ جو آپ نے حق کے لیے اٹھنے، حق کے لیے قیام کرنے اور حق کے لیے قربانی دینے کا جو ایک طریقہ دنیا کو دکھایا، اس نے نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا وقت گزرا اور جس قدر لوگوں میں بیداری، شعور، علم میں ترقی ہوتی گئی، اسی حساب سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو بھی مزید گہرائی سے جانا اور آپ کا اثر مزید قبول کیا۔ تو زمانے کے اعتبار سے 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا اثر نہ صرف کم نہیں ہوا بلکہ یہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح مکان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں کربلا کے اس تپتی دھوپ میں اور ایک صحرا میں آپ نے جو قربانی پیش کی، وہ اب اس کا جو رقبہ ہے، وہ اس کا جو اثر انداز ہونے کا جو ریشو ہے، وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا شاید کوئی ایسا کونا اب ایسا ہو جہاں پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا ہو اور آپ سے لوگ اثر قبول نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح کسی طرح کا بھی عقیدہ، رنگ، نسل، مذہب، زبان بلا استثناء تمام جہات سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو متاثر کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تحریک اور آپ کی قربانی نے لوگوں کو متاثر اس قدر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ جب اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، مشاکل آتے ہیں، خصوصاً جب وہ کسی نظریے کے اوپر ڈٹتے ہیں اور اس نظریے کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، تو ان مشکلات کو، مصائب کو برداشت کرنے کے لیے انہیں ایسے نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اسوہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنا حوصلہ بلند رکھ سکیں، اپنے آپ کو اپنے موقف کے اوپر کھڑا رکھ سکیں۔ تو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دراصل وہ جو آپ کا موقف تھا، نہ صرف اس کو بلا کسی ہر قسم کے تردد سے پاک واضح انداز میں آپ نے اپنا نظریہ اور اپنا موقف بیان فرمایا، ساتھ ساتھ آپ نے اس موقف کے اوپر جو آپ نے مدینہ کے اندر شروع دن میں آپ سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو آپ نے جب فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ آپ نے موقف پیش کیا اور اس موقف کے اوپر اس حد تک آپ ڈٹے، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس مثلی لا یبایع مثلا میں جو آپ نے لا کا استعمال کیا، نہیں کا استعمال کیا، اس ایک انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے لیے کس قدر قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ سب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو معلوم تھا۔ لیکن آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ زندگی صرف کھانے پینے اور سانس لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے اوپر قائم رہے، حق کے اوپر ڈٹے رہے اور حق کے ساتھ جیے، حق کے ساتھ اس دنیا سے اگر انسان چلا جائے تو پھر اصل زندگی یہ ہے۔ اور یہی زندگی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ زندگی حاصل کی کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حسین ابن علی علیہ السلام ہر باشعور اور حق پرست انسان کے ضمیر میں اس کے ساتھ آج بھی حسین ابن علی زندہ ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کام کیا، دوسرا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا، اس متاثر کرنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے مقابل اس قدر قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا گیا حاکم شام کی جانب سے، یزید کی جانب سے، اور اس حد تک ظلم، ستم، بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان تمام کے باوجود آپ نہ صرف تسلیم نہ ہوئے، آپ نے نہ صرف شکست قبول نہ کیا، بلکہ آخری لمحہ تک حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مقابلہ کیا۔ اور یہ جو مقابلہ کرنے والی بات ہے، یہ دراصل تمام انسانوں کو بلا استثناء متاثر کرنے والی بات ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سامنے
جب ایک ہزاروں کا لشکر ہے اور آپ کے سامنے 100 بھی آپ کے ساتھ 100 بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ لڑیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن انہی قلیل لوگوں کے ساتھ آپ نے آخری لمحہ تک مقابلہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے مقابلہ کیا، بلکہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، ایک ایسا وقت کہ آپ کے اصحاب و انصار سب اس دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے ہیں، اور بظاہر اب آپ کے اس دنیا میں زندہ رہنے کے کوئی اسباب فراہم نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کی حمایت کرنے کے لیے، آپ کی نصرت کرنے کے لیے کسی کے آنے کی بھی امید نہیں ہے، تب بھی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس آخری لمحے پر بھی آپ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا ہے کوئی ایسا جو میری مدد کرے۔ یہ دراصل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ندا دی، آپ نے استغاثہ کیا کہ میں حق کے لیے کھڑا ہوں، میں حق کے لیے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، میں حق کے لیے آخری دم تک ڈٹا ہوا ہوں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں، حق کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ وہ میرے ساتھ میدان کربلا میں کھڑے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ وہ میرے سپاہی ہے، میرے لشکر کے سپاہی ہے، خواہ وہ میرے 1400 سال بعد بھی پیدا ہوں، تب بھی اگر وہ حق کے لیے کھڑے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کو آخری لمحہ تک لڑنا چاہیے، کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ حسینی ہے اور میرے لشکر کے سپاہی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنے اور تحریک کربلا میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔